بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ فرقان سورت نمبر 25 کا خلاصہ پیش خدمت ہے. سورہ فرقان مکی صورت ہے. اس میں 77 آیتیں ہیں، 77 آیتیں ہیں. اس سورہ میں ان اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے جو کفار مکہ نے کیے تھے. انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا اور نبی پر اعتراض کیا. اس کے بعد اس میں اللہ کی توحید کا ذکر آیا ہے اور آخر میں نیک لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے. سورت کا آغاز یوں ہوا: بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا. فرقان قرآن کا ہی نام ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. نبی کو بتایا جا رہا ہے ہم نے تمام لوگوں کے لیے رسول بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی رسول بنا کر بھیجے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کتاب نمبر 7 باب نمبر 1 اور حدیث نمبر 335. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء خاص قوم کی طرف بھیجے گئے اور میں تمام کی طرف بھیجا گیا ہوں. اسی طرح سورہ اعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 156 میں اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ملی ہیں، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی. ان میں سے یہی ایک چیز تھی کہ میں تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ کی توحید کا ذکر آ رہا ہے. آگے 4 صفات بیان کیے گئے ہیں. آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. اس نے کوئی لڑکا نہیں بنایا. جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کا یہ کہنا، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، ان کا بھی یہ کہنا غلط ہے. اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں 2 اللہ ہے، ایک شر کا ہے اور ایک خیر کا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. معبود برحق صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کیا. تمام چیزوں کا چلانے والا وہی تنہا اللہ ہے. کیا حقیقت ہے ان کی جن کو یہ بت بنا کر، معبود بنا کر پوج رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس کو وہ پوج رہے ہیں وہ مٹی کی شکل میں ہیں یا پتھر کے ہیں یا لکڑی کے ہیں، جو کسی کو کچھ فائدہ دے نہیں سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی کی موت اور زندگی کے مالک ہیں. کفار مکہ کا اعتراض یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن پر جو اعتراض کیا وہ یہ کہ قرآن لکھنے میں نبی کی کسی دوسرے آدمی نے مدد کی. یہ اعتراض غلط ہے. اللہ نے سورہ نحل سورت 16 کی آیت 103 میں فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ نبی کو کسی انسان نے سکھایا ہے. اس کی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں ان کی زبان عجمی ہے جبکہ قرآن عربی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، وہ بھیدوں کو جانتا ہے. کفار مکہ کا ایک اور اعتراض جو نبی پر تھا وہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے کیا ہوگا نبی کو؟ یہ رسول یا نبی کھاتے ہیں پیتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں. نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے جو ڈرانے کے لیے بھیجا جائے، یا اس پر خزانے اترنی چاہیے، یا ان کے پاس باغات ہونی چاہیے. اللہ کہتا ہے دیکھو کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں.
بہت سارا مال، بہت سارے خزانے اور باغات ان کو ہم جنت میں ضرور دیں گے، نبیوں کو ہم جنت میں ضرور دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جہنم کا منظر، کفار مکہ جن کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا ہو، کفر پر ہوا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ٹھوس ٹھوس کر عذاب دیا جائے گا۔ جب تکلیف زیادہ ہو جائے گی تو وہ موت کو یاد کریں گے، ایک موت کو نہیں بہت سارے موت کو پکاریں گے، جبکہ موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، وہ موت موت بول کر چلائیں گے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور یہ ان کا پکارنا بے سود ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ایک موت نہیں کئی اموات کو پکارو، موت آنے والی نہیں ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ غور طلب بات ہے جو ایسے کام کر رہے ہیں، حد سے آگے بڑھے ہیں، آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں، ان کا یہی حشر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا، ان سے پوچھے گا بھلا بتاؤ تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ مٹی کو کبھی پوچھ رہے ہیں یا پھر انسان کو پوچھ رہے ہیں، تمام کو اللہ جمع کرے گا، یہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی یہ خود بت کہیں گے، بت بولیں گے، یا پھر اس انسان کو یہ پوچھ رہے ہیں وہ انسان کہیں گے اے اللہ ہم نے تو کبھی یہ بات نہیں کہی، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو نے انہیں بہت سارا مال دے رکھا ہے لہذا وہ تجھے ہی بھول گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں تبھی تو اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے نبی جتنے انبیاء آئے ہیں وہ انسان تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، بازار میں اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ کفار مکہ کا جو اعتراض ہے کہ یہ انسان کیوں ہے، وہ فرشتہ ہونا چاہیے، فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے۔ آگے ان کا اعتراض آخرت کے دن پر ہوگا، وہ آخرت کا انکار کریں گے۔ غور طلب بات ہے کہ آج اللہ فرمائے گا آج حق کا دن ہے، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ افسوس کریں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے ہوتے، رسول کی بات مانتے ہوتے۔ وہاں رسول کہیں گے اے میرے رب انہوں نے میری قرآن کو ہی چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن رسول گواہی دے رہے ہیں، کہیں گے قرآن ہی کو چھوڑ دیا، قرآن کے بارے میں بات آ رہی ہے، کسی اور دوسری کتاب کے بارے میں بات نہیں آ رہی ہے۔ کتنا غور کرنے والی بات ہے کہ قرآن کو انسان چھوڑ کر کیا حاصل کیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ قرآن تو اتارا گیا تو پوری طریقے سے اترنا چاہیے تھا، ایک ساتھ اترنا چاہیے تھا، پورا اترنا چاہیے تھا۔ ان کا یہ ایک اور بھی اعتراض تھا، ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا؟ اللہ کہتا ہے ہم موقع بموقع اتارے، 23 سال کے عرصے میں ہم نے اتارا تاکہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جما دے، آپ کو یاد دلا دے۔ ایک ہی ساتھ اتارتے تو مشکل ہوتا۔ اب ذکر ہو رہا ہے دوسری قوموں کا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم نے ان کو بھی ہم ان کے پاس انبیاء بھیجائے، کتابیں دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کتابوں کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، تو ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کو بھی کتاب دی ہے۔ اس کے بعد یہ بتانا مقصود ہے
کہ جو لوگ جنہیں کتابیں دی گئی وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کا انجام جس انداز کا ہوا ہے، اگر وہ قرآن کو نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت، تو ان کا بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے۔ جس آدمی نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، دل میں جو آیا وہی کیا، وہی مانا، بقیہ اور چیزوں کو تسلیم نہ کیا، دل جو کہتا ہے وہی بات کو اس نے مان لیا، گویا کہ اس نے اپنے خواہشات ہی کو رب بنا لیا۔ اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے، غور طلب باتیں ہیں۔ کیا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نہیں؟ آپ کے رب نے سائے کو لمبا کیا، جس نے سورج کو دلیل بنایا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، دن کو اٹھنے اور روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے، بہترین پانی دیتا ہے۔ بارش کا فائدہ کیا ہے؟ مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زندہ کرتا ہے، بہت سارے انسانوں چوپایوں کو پانی پلاتا ہے۔ اسی طرح جب تم مردہ ہو جاؤ گے تو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے سمندر کے اندر ہی دو نہریں جاری کر دی، ایک میٹھے پانی کی، دوسرے کھارے پانی کی۔ دونوں پانی آپس میں ملا دیا، آپس میں نہیں ملے، پھر کیا جب سنگم ہوتا ہے تو غور طلب بات ہے یہ دو پانی آپس میں ملنا چاہیے۔ جو آدمی اس بات پر غور کرے کہ دونوں نہریں ایک ہی سمندر میں ہیں، جاری پانی ہیں، پھر بھی نہیں ملتے، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانے؟ اللہ کی ذات ایک ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ غور تو کریں، دماغ تو لگا کر دیکھیں، وہی اللہ جس نے تمہیں پانی سے پیدا کیا اور رشتے ناتوں میں تمہیں بانٹ دیا، ایک دوسرے سے رشتے متعین کر دیا۔ یہ لوگ جو غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، یہ تو نہ تم کو فائدہ پہنچاتے ہیں نہ ہی نقصان۔ اللہ تو وہ ہے جو تنے تنہا ہے، آسمان و زمین کے نظام کو چلا رہا ہے۔ آگے پھر نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی اللہ نے تعریف بیان کی۔ رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہلوں سے جاہل ان سے مخاطب ہوں تو سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ و قیام میں لگے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا۔ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ لینے والا ہے۔ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، یہ بڑی بری جگہ ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادہ دیتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام کرتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، بلکہ ان کے مابین چلتے ہیں۔ ان کا خرچ کرنا دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں، حرام کی ہوئی کوئی جان، کسی کی جان کو نہ قتل کرتے، اور نہ وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر ہی رہے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور
ذلیل و وقار ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمارا شمار ان میں کر دے. ومن تاب وعمل صالحا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے. فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو کام پر گزر ہو تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گزرتے بلکہ اثر قبول کرنے والے ہوتے. والذین یقولون، اور وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بالا خانوں کا پائیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں آداب اور تسلیمات کے ساتھ ساتھ ان کا استقبال ہوگا. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اچھی جائے قرار رہے گی اور بڑی اچھی قیام کی جگہ ہوگی. کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل ما یعبأ بکم، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اسے نہیں پکارتے تو میرے رب، ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم تو جھٹلاتے ہو، جھٹلا چکے بھی ہو، اب جلد اس کی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا انتہائی مشکل ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.